کہہ دو عنایا تم مذاق کر رہی ہو ورنہ میں یہیں گش کھا کر گر پڑوں گی۔ رمل نے اپنے سامنے پریشان حال چہرہ لیے کھڑی عنایا کو دیکھتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کر ڈرامائی انداز میں کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں رمل، گھر سے نکلتے وقت میں نے پیسے پرس میں رکھے تھے لیکن اب نہیں ہیں۔ عنایا نے کاندھے پہ لٹکا پرس کھنگالتے ہوئے رومانسی آواز میں بتایا، دونوں اس وقت مال میں موجود ایک شاپ پہ کھڑی تھی اور بل کی ادائیگی کے لیے بیگ میں رقم موجود نہ تھی۔ اب کیا ہوگا عنایا؟ کیا ہمیں سامان واپس کرنا ہوگا؟ اف خدایا، کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کاش میں تمہاری بات مان کر اس مال میں آنے کی بجائے کسی لوکل بازار کا رخ کر لیتی تو سامان واپس کرنے میں ہچکچاہٹ یا شرمندگی نہیں ہوتی۔ لیکن میں بھی نہ، رمل ماتھا پیٹتے ہوئے خود کو کوستی، پل بھر میں ہذیانی ہو رہی تھی۔ ریلیکس عمل، ریلیکس، نہ ہم سامان واپس کریں گے نہ ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے یوں آواز بھگتا ہوتے دیکھ عنایا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے فوراً اس کے ہاتھ تھام کر تسلی سے بولا، کیسے؟ رمل نے الجھ کر استفسار کیا۔ رقم ان کے پاس موجود نہ تھی، آخر کون سی دوسری راہ تھی جو انہیں شرمندگی سے بچا پاتی؟ جواباً عنایا نے نچلے دانتوں تلے دباتے ہوئے ایک دائرانہ نظر ارد گرد ڈال لی۔ وہاں اس کی نگاہ شاپ میں داخل ہوتے ہوئے ایک شخص پہ پڑی۔ اس کی سیاہ نگاہیں ایک شیطانی سوچ تلے چمکی۔ بتاتی ہوں کیسے۔ اگلے ہی پل وہ رمل کا ہاتھ تھامے سیل گھر کی جانب بڑھی جو ہی انہی کا منتظر تھی۔ پیمنٹ سیل گھر نے ان کے قریب آنے پر رقم کا مطالبہ کیا۔ رمل کا سانس سوکھا جبکہ عنایا کے لب پر جبرن مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ شخص دیکھ رہی ہیں آپ؟ لمبا چوڑا وجیح مرد، وہ میرے شوہر ہے، بل وہی پے کریں گے۔ جائیں ان سے تقاضا کریں، تب تک میں اور سامان دیکھ لوں۔ سیل گھر کے ہاتھوں سے سامان تھامے لبوں پر مسکان سجائے وہ شاپ کے دروازے پہ استادہ وجود کی جانب اشارہ کرتی ہوئی پلٹی۔ سیلگر نے سر کو خم کرتے ہوئے اس نوجوان کی جانب قدم بڑھایا جس کی وجاہت اسے پل بھر میں زیر کر گئی۔ سر پیمنٹ کر دیں۔ سیلگر نے انٹرنس پر کھڑے شاہویر ارسلان کے نزدیک آتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ شاہویر جو اپنی بہن مناحل کی تلاش میں غلطی سے اس شاپ میں قدم رکھنے کے بعد انتہائی خفت و خجالت میں ڈوبا ہوا تھا، سیلگر کے مخاطب کرنے پر چنبے میں پڑ گیا۔ پیمنٹ کیوں؟ لیکن کیوں؟ ارد گرد موجود سامان سے نظریں چراتے سرخ رنگت اور ماتھے پہ بل لیے مستفر ہوا، کیونکہ آپ کی وائف نے کہا ہے کہ پیمنٹ آپ کریں گے۔ سیلگر کے لفظوں نے شاہویر کو دھچکا دیا۔ وائف؟ مزید ہسما خیز وہ عورتوں سے کوسوں دور رہنے والا مرد تھا جو نظر بھر کے صنف مخالف کو دیکھنا وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ سوری، کیا کہا؟ میری وائف؟ چند ثانیے صدمے اور حیرت کے زیر اثر خاموش رہنے کے بعد شاہویر نے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس کے لفظ دہرائے۔ جی سر، آپ کی وائف؟ ہاں، وہ جو وہاں پیچھے کھڑی ہیں سفید کپڑوں والی، وہ دونوں جو داخلی دروازے پہ شاہویر کے کھڑے ہونے کے سبب فرار کی راہ مسدود دیکھ کر پیچھے جا چھپی تھی، اب دیدہ نازیب نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے دروازے سے ہٹنے کی منتظر تھی۔ سیل کر کے ہاتھوں یوں پکڑے جانے پر اپنی نظر مقابل پر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ وہیں ٹھہر سے گئے۔ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش سفید بال، کلائیوں میں اسٹیل کی چوڑیاں جبکہ کانوں میں جھمکے۔ واللہ، وہ ایک آنکھ کھولے لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھتے اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی۔ وہ جو صنف مخالف پر نظر ڈالنا تک گوارا نہ کرتا تھا، ٹٹکٹی باندھ کے اس انجان لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اب کھسانی ہنسی ہنستے ہوئے یوں اجنبیت کا اظہار کر کے اسے کنفیوز کر رہی تھی جیسے سوچ رہی ہو کہ آیا میں آپ کی بیوی ہوں بھی یا نہیں۔ رمل اگر کہتی تھی کہ عنایا کو اداکاری میں مہارت حاصل ہے تو غلط نہ تھا۔ وہ کمال اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عمل کے رد عمل کا خوف بھلائے شاہویر کے نزدیک آ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ خودرے ہاتھ کی ہتھیلی سے مخملی لمس کا ٹکرانا تھا کہ شاہویر ارسلان اگلا سانس لینا بھول گیا۔ لفظ جانم سماعتوں میں رس گھول کر گیا جبکہ دل کی دنیا میں تلاطم برپا ہو گیا۔ چلے اب کردے پیمنٹ ہونس ٹکٹکی باندھے خود کو تکتے شاہویر کو دیکھتے ہوئے عنایا نے مصنوعی شکل بنائی، گویا کہ بے آواز التجا کی تھی کہ وہ اس کے اس ڈھونگ میں اس کا ساتھ دے دے۔ شاہویر ہوش میں لوٹا، لبوں پہ امڑنے والی مسکان ضبط کرتا ہوا اپنا کارڈ نکال کر سیل گھر کی جانب بڑھا گیا، اور وہ جو من ہی من میں دعا گو تھی کہ مقابل اس کی جھوٹ کا بھرم رکھ لے، سکون کا سانس بھر گئی۔ آئی مسڈ سے آپ دونوں ساتھ میں بےحد حسین لگ رہی ہیں، پرفیکٹ میچ۔ آپ بہت لکی ہیں سر۔ آپ کی وائف نے تقریباً 2 گھنٹے صرف کیے ہیں آپ کو اور سرپرائز دینے کے واسطے کچھ اسپیشل ڈریسز منتخب کرنے کے لیے، سیل گرل معانی خیزی سے کہتے وہاں سے روانہ ہوئی، اور اب وہاں کھڑی عنایا کا دل کیا کہ زمین پھٹا اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ڈریسز تو رمل نے اپنے لیے خریدے تھے جنہیں سیل گرل اس سے جوڑ بیٹھی تھی، جبکہ شاہویر کے سینے میں ہلچل سی مچی تھی۔ وہ خوبی واقف تھا کہ وہ ڈریسز کس نوعیت کے تھے، قبل اس کے کہ عنایا مقابل کا ہاتھ آزاد کرتے ہوئے اس سے دوری بناتی عقب سے گونجنے والی بے یقین آواز سن کر آنکھیں میچتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں شاہویر؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمہاری بیوی؟ تم نے شادی کب کی؟ یہ بے یقین آواز مناحل کی تھی۔ اس نازل ہوتی مصیبت پر نہ صرف عنایا گھبرائی تھی بلکہ شاہویر بھی بوکھلا سا گیا تھا۔ اس نے عنایا کے ہاتھ پر
گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے پلٹا۔ انایا نے ہاتھ آزاد کرنے کی صحیح کی لیکن ناکام رہی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ شاہویر کے کان کے نزدیک جھکتے ہوئے ہاتھ آزاد کرنے کی وقت میں دانت پستے ہوئے بولا، کبھی نہیں، آپ نے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا ہے، اب آپ ہی نکالیں گی۔ شاہویر دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے منال کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھیں سکیڑے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو اس بابت بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہویر نے گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ کب؟ باپ بننے کے بعد؟ مطلب تب تم مجھے یہاں شاپنگ کروانے نہیں، یہاں اپنی بیوی کو نائٹیز دلوانے لائے تھے، اور میں پاگل اس قدر خوش ہو رہی تھی کہ میرا بھائی میرے لیے وقت نکال رہا ہے۔ نہال کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ شاہویر سرپٹایا اور ساتھ انایا بھی۔ دونوں نے بے وقت قدم اس شہاب سے باہر رکھے۔ ایسی بات نہیں منال، ایک بار تحمل اور تفصیل سے میری بات سنیے۔ شاہویر نے انایا کا ہاتھ آزاد کیے بغیر منال کی جانب قدم بڑھا دیا۔ فرار کے موقع کے منتظر انایا فوراً ایک کونے میں کھڑی رمل کی جانب بڑھی اور ان دونوں کی نظروں سے یوں غائب ہوئی مانو گدھے کے سر سے سنگ۔ تفصیل سے بات تو ہو گئی اب، لیکن اب حویلی میں چلو، جلدی لوٹو حویلی اپنی بیوی کو لے کر۔ منال شدید دل برداشتہ ہوئی اور تیش کے باعث انایا کا وہاں سے غائب ہونا محسوس ہی نہ کر پائی۔ شاہویر نے سخت پریشانی کے عالم میں اپنا ماتھا متلا، اور وہ یہ کس بن بھلائی مصیبت میں آ پھنسا تھا تم لڑکی؟ وہ بل کھاتے ہوئے پلٹ کے انایا کو مخاطب کر گیا، لیکن سامنے سے نہ پا کر اس کی پیشانی پہ شکنجوں کا جال بچھا۔ سرد نگاہوں نے شاپ کا اطواف کرتے ہوئے اسے تلاشا، لیکن تلاش ناکام رہی۔ آپ بیل مجھے مار کے متراوت، یہ مصیبت میرے گلے آن پڑی، کہاں ڈھونڈوں اب اپنی من بولی بیوی؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ محض بڑبڑاتا رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ انایا مال سے قدم باہر رکھتے ہوئے اس اقدام کے سبب ششد رمل مستفر ہوئی۔ کچھ ہاتھ سے بس ایک جگاڑ تھا، انایا نے لاپرواہی سے کہا۔ ہو چکا جگاڑ، تم ایک انجان مرد کو اپنا شوہر کہہ آئی ہو، اور وہ تو بیچارہ اپنی بہن کی نظروں میں مجرم بن گیا۔ رمل نے رقمہ دی۔ اف رمل، جدید دور ہے آج کل، تو یوں پرینک بھی کیے جاتے ہیں، اور کون سا ہے اس سے میرا دوبارہ سامنا ہوگا؟ رات گئی بات گئی۔ انایا نے ہوا کے دوش پر اڑتے اپنے بال سمیٹے۔ یہ دنیا، یہاں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، اور جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا، آئی ایم شور وہ ضرور تم سے اپنا دل وابستہ کر بیٹھا ہے۔ رمل کے کہنے پر انایا کے ذہن کی اسکرین پر شاہویر ارسلان کے سرمئی مدہوش نگاہیں ایک تصویر بن کر ابھری۔ پہلی ملاقات میں کہاں کسی سے دل وابستہ ہو جاتا؟ رمل، اس واقعے کو اپنے ذہن سے نکال دو، یقین کرو وہ شخص بھی بھول بیٹھے گا۔ گھر چلتے ہوئے دیر ہو رہی ہے، مجھے جاب کے لیے اپلائی بھی کرنا ہے۔ اپنا سر جھکتے ہوئے رمل کے ماتھے پہ 2 انگلیوں کا زور ڈال کر کہتی ہوئی رکشا کو آ کر اس میں سوار ہوئی۔ اس بات سے انجان کہ دل تو دل ہے، اسے ذرا سی ڈھیل دو تو ہاتھ سے نکلتا چلا جاتا ہے، اسے جو بھا جائے وہ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ نام انایا الماس، عمر 22، اسٹیٹس غیر شادی شدہ، ایک باپ 2 بہنیں۔ افسوس کے ساتھ باپ حالیہ حادثے میں اپاہج ہو بیٹھا، اور گھر کی تمام ذمہ داریاں انایا الماس کے ناتواں کاندھوں پہ آن ٹھہری۔ ایک بڑی بہن ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود سال کے 6 مہینے باپ کے گھر رہتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی بہن جو ڈگری کی طالبہ ہے۔ نوکری کی شدید ضرورت ہے، لیکن تجربہ نہ ہونے کے سبب کہیں اچھی نوکری نہیں مل رہی۔ آریان انٹرپرائزز کی عالیشان بلڈنگ کی 7ویں منزل پر مخصوص آفس میں موجود سربراہی کرسی پر برجمان شخص اپنی پی اے کی جانب سے موصول ہونے والی اس تفصیل پر مسکراتے ہوئے کرسی کے پشت سر ٹکائے نظریں سفید ریلنگ پر جما گیا۔ انایا الماس، سرے لب اس کا نام پکارتے ہوئے وہ آنکھیں محض بھر کے لیے مون کر گئی۔ آنکھوں کے پردوں پر بھر آنے والے اس کے عکس کا دیدار کرتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ کرسی کے پشت چھوڑتے ہوئے وہ ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ تھامے ہوئے تحکمانہ انداز میں بولا، کس پوسٹ پر اپائنٹمنٹ کیا جائے سر؟ پی اے نے معتمدانہ سوال پوچھا۔ وہ بطور میری پرسنل سیکرٹری آفس جوائن کرے گی، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہتا وہ پی اے کو حیران کر گیا۔ پی اے کو نوکری چھن جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ بے فکر ہو آگا تمہیں پروموٹ کر رہا ہوں۔ پی اے نے سکون کا سانس بحال کرتے ہوئے سر کو خم دے کر قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ وہ جو نسوانیت گریز مرتا آج ایک لڑکی کے بابت علم سے یہ تک جاننے کا مستعد تھا، اور اسے بطور پرسنل سیکرٹری ہائر بھی کر چکا تھا۔ سو تلاش ختم ہوئی۔ انایا الماس، میری زندگی میں جو طوفان آپ نے برپا کیا، اسے تھامنے اور شانت کرنے کا ذمہ اب آپ کا ہے۔ شعبی تخیل کی دنیا میں انایا سے مخاطب ہوا۔ جب اسے یہ انوکھا حادثہ پیش آیا، تعداد کالز اور میسیجز موصول ہو چکے تھے، جن میں ہر ایک نے اپنی خفگی کا برملا اظہار کیا تھا۔ تاہم یہ حکم بھی صادر کیا گیا تھا کہ وہ جلد از جلد حویلی کی بڑی بہو کو لے کر حویلی لوٹ آئے، اور اس حکم کی تعمیل کی خاطر وہ انایا الماس کی تلاش شروع کر چکا تھا، وہ جو آج انجام کو پہنچی تھی۔ جلد انایا الماس اس کے روبرو آنے والی تھی۔ اس کے بعد لائے عمل سے محض شاہویر ارسلان ہی واقف تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ آفس کا دروازہ ذرا سا
وہ کھولتی ہوئی اس نے گلاس وال کی جانب رخ کر کے کھڑے شاور کی چوڑی پشت تک دیکھتے ہوئے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ یس کم ان شاور جو اسی کا متضیتہ اجازت دے کے عنایہ نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پورے اعتماد کا لبادہ اوڑھ کے قدم اندر رکھا۔ مقابل کا توانا ورزشی وجود اور گھمگیر مردانہ آواز سے مانوس لگی۔ اسے کل شب اس معروم کمپنی سے جوائننگ لیٹر موصول ہوا تھا، سو وہ دوڑے دوڑے یہاں چلی آئی تھی۔ ہاتھ میں تھامی فائل پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے تذبذب میں ڈوبے ہوئے ایک نظر بے حال حرکت کھڑے شخص پر ڈالتے ہوئے ٹیبل کے پاس رکھی کرسی کی جانب دیکھا۔ میرا نام عنایہ ہے، عنایہ الماس۔ جوائننگ لیٹر موصول ہوا تھا بطور پرسنل سیکرٹری۔ مقابل کو خاموش دیکھ کر اس نے اپنا تعارف دینا ضروری سمجھا۔ شاور کے نابل لب مسکان میں ڈھلے، وہ بنا سے جانے پلٹے اس کا نیم رخ چہرہ دیکھتے ہی عنایہ کا ماتھا ٹھنکا کہ کہیں تو اسے دیکھا لیکن کہاں۔ نظر جھکائے من ہی من میں خود سے کہتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالا، بیٹھ جائیں مس عنایہ الماس۔ شاور نے سربراہی کے کرسی سنبھالتے ہوئے خود سے مخاطب کیا۔ عنایہ نے چوک کر سر اٹھایا، اگلے ہی پل وہ جہاں کی جہاں کھڑی برف کا مجسمہ بن گئی۔ یہ دنیا ہے جہاں ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ رمل کے چند لفظ سماعتوں میں گونجے اور اس کا سر بھی چکرا گیا۔ یا اللہ، یہ دنیا اتنی چھوٹی بھی نہیں۔ یا اللہ، آخر کیوں؟ مصنوعی شکل بنا اس نے زیر لب کہتے ہوئے شاور کے خود پہ ٹکی شوق نظروں سے نظریں چرائیں۔ مرتا کیا نہیں کرتا مساعد۔ قدم آگے بڑھا کر کرسی سنبھالی اور ساتھ ارادہ بانا کہ وہ ہرگز شناسائی کا اظہار نہیں کرے گی۔ امید کرتا ہوں مجھے پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی آپ کو۔ شاور اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ مقابل بیٹھی لڑکی کے ذہن میں پلتی ہر ایک سوچ پڑھ رہا تھا۔ پھر شاید مقابل کی آنکھیں آئینہ بن کے اس کی سوچ کی عکاسی کر رہی تھی۔ نہیں تو میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ہم یقیناً پہلی بار مل رہے ہیں۔ گو کہ وہ سٹپٹا اٹھی مقابل کے لفظوں پہ، لیکن پھر بھی نفی میں سر ہلا کر مکر گئی۔ شاور کو تو اسی کی توقع تھی۔ وہ سر جھکائے ہوئے آواز ہنسا، واللہ اس کی ہنسی جادو نما تھی۔ افسوس ہوا جان کر مس عنایہ الماس یا مسز ارسلان کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مطلب آپ نے اس محبوب شوہر کو نہیں پہنا جس کے خط اسپیشل ڈریسز منتخب کرنے کے واسطے آپ نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا تھا۔ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پیپر ویٹ انگلیوں کے درمیان جکڑے ٹیبل کے سطح پر گھماتے ہوئے عنایہ کے نزدیک آیا اور مصنوعی افسردگی سے بولا۔ عنایہ کا سر کرسی کے پشت سے لگا، مقابل اس سے محض چند انچ کی دوری ہی پر تھا۔ وہ نہ صرف اپنی دہکتی سانسوں سے اس کی رنگت سرخ کر گیا بلکہ اس کے لفظوں نے بھی اسے سلگتے تانبے کے معنی کر دیا۔ قدر بری بات ہے، کتنا ظلم ڈھایا آپ نے مجھ پر۔ مرا پھر رہا ہوں میں آپ کی تلاش میں۔ شاور کا لہجہ بوجھل ہوا، آج وہ بقول اس کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ غلافی آنکھیں جن میں گھبراہٹ و خوف کا عنصر تھا، کاجل کی سیاہی کے مترادف تھی۔ اس کی تیکھے ناک جس میں چاندی کا نت چاند کے مانند تھا، جبکہ یاقوتی لب جو باہم سختی سے بھینچ رکھے تھے سخت سرخ گلاب کی حیثیت رکھتے تھے۔ حسن بھی تھا، کشش بھی تھی، معصومیت بھی اور شوخی بھی۔ آخر کون اس پہ فریقہ نہ ہوتا؟ وہ سب ایک غلط فہمی تھی، ایک غیر ارادی عمل یا وقت کی ضرورت میں معذرت خواہ اس کے لیے دیر نہ چل سکا۔ غیر شناسائی کا ڈھونگ تھوک نگلتے ہوئے معذرت چاہی، پر میں آپ کی معذرت قبول نہیں کر سکتا۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اس کی نزدیکی کے سبب غیر آرام دہ محسوس کرتے ہوئے اس سے دور ہو کر واپس اپنی جگہ سنبھال گیا۔ عنایہ نے سانس بحال کیا جو وہ روک کے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ عنایہ کا سوال برجستہ تھا۔ کیونکہ آپ کی معذرت اس رائتے کو نہیں سمیٹ سکتی جو آپ پھیلا چکی ہیں۔ شاور نے ہاتھ ٹیبل پہ رکھا۔ مطلب؟ عنایہ کو میرے حال کا رد عمل یاد آیا۔ مطلب یہ عنایہ الماس کہ آپ میری بہن کی نظروں میں مجھے مجرم بنا گئی ہیں اور خود کو میری بیوی، اب میری شادی شدہ بہن سمیت میرے بڑے صاحب، میری بی جان، میری والدہ، میرے والد، میرے چاچا، میری چاچی، میری سگی چھوٹی بہن اور بھائی، اور ساتھ ہی میرے چچا زاد بھائی بہن آپ کے منتظر ہیں۔ گو کہ حویلی کے ملازمین تک حویلی کے اس سپوت کی جوزہ محترمہ کو دیکھنے کے مشتاق ہے جو شادی اور محبت جیسے خرافات سے دامن بچاتا آیا تھا۔ عنایہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی فیملی سے صدمے نے آن گھیرا۔ کوئی حل؟ صدمے کے زلزلے سے نکلتے ہوئے استفسار کیا نکا۔ شاور نے کاندھے اچکا کر ایک لفظی جواب دیا جو عنایہ کے صدمہ بم کی طرح پھٹا۔ نہیں، قطعاً نہیں، یہ حل معقول نہیں۔ آپ انہیں سچائی سے واقف کرا سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، وہ سب محض ایک جھوٹ تھا۔ عنایہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا۔ شاور کی شوخی اب سنجیدگی میں بدلی۔ پانی پیجیے۔ پانی گلاس اس کی جانب بڑھایا جیسے عنایہ نے ہاتھ لگانا تو دور، دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ بھلا وہ اس صورتحال میں تھی کہ پانی پیتی؟ اسے تو یہاں بیٹھنا تک دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ مقابل سے دھچکا جو دے گیا تھا۔ خواب خالی ہے کیا آپ کے میں نے سچائی سے آشنا کروں گا وہ سچ کو سچ مان بیٹھیں گے؟ جس طرح ان پر میری شادی کا انکشاف ہوا وہ میری سچ کو جھوٹ کہہ دیں گے۔ سو اب تک ایک ہی راستہ ہے، ایک کانٹریکٹ میرج جو کہ ایک مدت تک قائم رہے گی۔ آپ میری بیوی بن کر میرے ساتھ میری حویلی جائیں گی اور اس کے بعد جب تک میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ڈھونڈ نکالتا اس ڈھونگ میں میرا ساتھ دیں گی۔ عام اور سادہ لفظ، لیکن ان کا گہرا اثر۔ عنایہ کا دل
سراسمگی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آخر کیسے ایک انجان شخص سے نکاح کر سکتی تھی؟ بے شک نکاح کاغذی تھا، اور اگر ایسا میں نہ کروں تو؟ وہ کیفیت میں استغفار کیا تو شاور نے افسوس سے حوصلہ لیا، تو پھر قانونی کارروائی چارجز بہت سنگین ہوتے ہیں، اور اگر راضی ہو جاتی ہیں تو آپ میری پرسنل سیکریٹری کی جاب بھی حاصل کروائیں گی، ایک بہترین تنخواہ کے ساتھ۔ وہ ہاتھوں کو باہم ملائے لب و لہجے میں کہتے ہوئے اسے دھمکی دے گیا۔ عنایت کی رنگت متغیر ہوئی، مقابل سے خوفزدہ کر گیا تھا، اس کے فرار اور بچاؤ کی تمام راہیں مسترد کر دی گیا تھا۔ جو آپ کی اشد ضرورت تھی تو وہی نہیں، ایک مصیبت مول نہیں لے سکتی تھی وہ۔ صرف کانٹریکٹ کے بھی تو کر سکتے ہیں، نکاح کرنا ضروری ہے۔ نیم رضامندی کا اظہار کیا۔ نہیں، نکاح ہوگا اور حال میں ہوگا۔ شاوی نے فوراً ٹوکا۔ بات عنایت کی سوانحیت کے خلاف تھی، لیکن مقابل کے نزدیک ناگزیر، اور یہ ناگزیر کیوں تھی؟ اس سے محض وہی واقف تھا۔ میرا مطلب ہے اگر آپ بنا رشتے کے میرے ساتھ ایک چھت تلے ایک کمرے میں رہتی ہیں تو معاشرہ کیا کہے گا؟ در حقیقت دل بےتاب تھا مقابل کو اپنی زوجیت میں لینے کے واسطے۔ اپنی اس جذباتی کیفیت کو عنایت پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور نکاح کا سبب بیان کر کے عنایت نے تھکان ذرا سانس بھرتے ہوئے اپنے چہرے میں ہاتھ پھیرا۔ قسمت کے کھیل نرالے تھے، زندگی نے غضب کا کایا پلٹی تھی، ایک ٹکراؤ ایک حادثہ بن بیٹھا تھا، اور یہ حادثہ اس کے نزدیک خوشگوار بالکل نہ تھا۔ منظور ہے عنایت کے بجھے ہوئے لہجے پہ شاور کا وجود ڈھیلا پڑا، مانو وہ تا دیر کسی اضطراب میں مبتلا رہنے کے بعد اب پرسکون ہوا تھا۔ چلے پھر؟ شاور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کہا۔ عنایت ارجن کا شکار ہے، نکاح کرنے اور پھر حویلی۔ آپ آج ہی میرے گھر والوں سے ملاقات کریں گی؟ شاور کہتا ہوا اس کا ہاتھ بلا جھجک تھام کر قدم آگے بڑھاتا چلا گیا۔ وہ اس اچانک نازل ہوتی مصیبت کے سبب ذہنی تھکاوٹ میں مبتلا، نہ مزاحمت کر پائی نہ احتجاج۔ ہم یہاں کیوں؟ شاپنگ مال میں موجود کپڑوں کی دکان میں قدم رکھتے ہیں عنایت نے استغفار کیا۔ اس سے قبل وہ دونوں نکاح کا فریضہ انجام دے چکے تھے، دو اجنبی اب ایک دوسرے کے سبب سے نزدیک تھے۔ کپڑے لینے؟ شاور مسرور تھا، اس کی جانب پلٹتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کس کے لیے؟ عنایت کے ایک پیشانے پہ بل پڑے۔ ہم زنانہ ملبوسات کی دکان میں آئے ہیں عنایت، تو ظاہر ہے آپ ہی کے کپڑے خریدیں گے۔ اب میں تو زنانہ لباس پہننے سے شاور نے خفیف سا طنز کیا۔ میں جانتی ہوں مسٹر شاور، لیکن میں آپ کی پیسوں سے کپڑے کیوں خریدوں؟ توقع کے مطابق وہ بھڑک اٹھی تھی، کیونکہ اب آپ شاور ارسلان کی بیوی ہیں۔ درمیان میں حائل چند قدم کی دوری مٹاتے ہوئے وہ اس کی نزدیک آیا، اور اس کے سیاہ اداس و پریشان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے جتایا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں مسٹر شاور کہ آپ مجھے بدل ڈالیں گے؟ سینے میں موجود خون کا لوتھڑا اچھل پڑا تھا اس شک کی نزدیکی پر، لیکن کمال دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتی ہوئی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ آپ کو بدلنا کون چاہتا ہے دل نشین؟ آپ تو یوں بھی دل کی دھڑکن بے ترتیب کر جاتی ہیں۔ دل نشین لب و لہجے میں کہتا وہ اس کی رنگت سرخ کر گیا، نظروں کا تصادم ٹوٹا۔ عنایت کے پلکیں لغزش کا شکار ہوئی۔ آر یو سیریس؟ جبکہ لبوں پہ مارے شرم کفل لگ گیا، اور اس کا یہ محجوب انداز شاور کو محبوب کر گیا۔ وہ لبوں پر تبسم لیے پلٹا کہ رفتاً عنایت نے شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کا بازو جکڑ کے اسے اپنے جانب موڑا۔ مجھ سے آئندہ اس قسم کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریجیے گا، میں آپ کے فلرٹ کو قطعی برداشت نہیں کروں گی۔ انگشتِ شہادت کی انگلی اٹھائے کمزور سے لہجے میں اس نے تنبیہ کیا۔ اوہ، وہ اسے دل نشین کی آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ کا شوہر۔ پر مٹا ہے میں آپ کے پاس آپ سے فلرٹ کرنے کا، اور رہی بات برداشت کرنے کا۔ اس کی انگلی میں اپنی انگلی الجھاتے ہوئے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے اس اقدام کے سبب اس کے جوڑے میں مقید بالا زال ہوتے ہوئے اس کے آڑے سو جھولتے دیکھ ایک دوسرے ہاتھ سے بات سمیٹ گیا۔ عنایت نے تھوک نگلا، مقابل اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کا دل تو فٹ بال کے مانند ادھر سے ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں یہ نکاح محض ایک معاہدہ۔ اس سے دوری بناتے ہوئے اسے باور کروایا۔ شاور کی تمام شوقیہ بدمزگی میں بدلی، اس نے یوں بناتے ہوئے جواب دیا مانو کڑوا بادام چبا لیا، اور اس کی یہ تاثرات عنایت کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلا گئے۔ شاور نے رخ بدل کر سیل گھر کی جانب موڑا۔ اگلے چند لمحوں میں وہاں ایک سے ایک لباس کا ڈھیر لگ گیا۔ خدایا، یہ میں کس مصیبت میں پھنسی ہوں؟ پہلے نکاح، پھر اس شکی شوقیہ، اور اب یہ لباس۔ چینجنگ روم میں کھڑی وہ ہاتھ پشت پہ لے جاتے ہوئے لباس کے زپ بند کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ شاور نے یہاں سے انہیں حویلی کے راہ گامزن ہونا تھا، یہ بات محض وہی جانتی تھی کہ اس نے کس طرح گھر والوں کو مطمئن کیا تھا یہ کہہ کر کہ اسے جاب مل گئی اور وہ ایک ضروری میٹنگ کے سبب شہر سے باہر جا رہی۔ بالآخر لاکھ جدوجہد کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرتی وہ دھوراتی کی جانب بڑھی۔ دروازہ ذرا سا کھولا تو عین سامنے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ایمان میں اگر شاور کو پایا، یقیناً وہ اس کا منتظر تھا۔ سنیے، کسی سیلگر کو بلا دیں، مجھے ضرورت ہے۔ لباس سینے سے جکڑے وہ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں بولی۔ کس کی بھلا کیا ضرورت؟ میں ہوں نا۔ شاور سمجھ چکا تھا اسے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ بھلا وہ کیوں پیچھے رہتا؟ نہیں، آپ پلیز کسی سیلگر کو بلا دیں، عنایت کا جواب دیتا وہ
تادے نرمی نہیں برت سکتی تھی۔ شابر نے لب چباتے ہوئے ایک نظر کاؤنٹر پر ڈالی جہاں محض مل اسٹاف تھا اور دکان میں سیل کر کہیں نہیں تھی۔ تو آج قسمت بھی شابر کے ساتھ ہی مونچھوں تلے اس کی ناوی لبوں کے گوشے مسکان میں ڈھلے۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے چینجنگ روم کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ اسے تنہا لوٹتے دیکھ عنایا نے بھویں سے اکڑ کے سوال کیا۔ کوئی عورت یا لڑکی موجود نہیں ہے۔ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کو میری مدد کا مستحق ہونا پڑے گا۔ شابر کے کانوں تک وہ لفظ پہنچ جاتے تو یقیناً وبال مچا دیتی۔ لیکن آپ کیسے؟ عنایا کے لفظ حلق میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ شابر دروازہ کھول کے اندر جو داخل ہو چلا تھا، دروازہ بند ہونے کی دیر تھی، خاموشی چھائی ہوئی جس پر خلل دونوں کی بے ترتیب سانسوں نے ڈالا۔ وہ آسمانی رنگ کے پیروں کو چھوتی ہوئی زیبا دید فراق میں ملبوس، کانے سے فراق کو پھسل جانے سے بچانے کے بعد سے سینے سے جکڑے کھلے بال اور گلابی رنگت شابر کی سرمئی نگاہوں کی شوخیاں خمار میں بدلی۔ وہ خمار زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے کب میں چلا گیا۔ عنایا کی سانس سینے میں اٹکی، دل کے کانوں میں دھڑکنے لگی۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس عکس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کی پشت پہ کھڑا اس خمار زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں ایک برقی سی دوڑ گئی۔ وہ ٹک ٹک کی بہنا آئینے میں نظر آتے دونوں کے عکس کو دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ بے حد حسین لگ رہے تھے۔ شابر اس کی یاوتی پشت پر نظریں جمائے، اس کے بال نرمی سے جکڑ کے اس کے کاندھے سے گزارا۔ اس کی انگلی بے ساختہ عنایا کے کاندھے کو چھو گئی اور عنایا کا روم سناہٹ میں ڈوب گیا۔ وہ آنکھیں سختی سے میج کے جبکہ شابر سے دو بار وہ اپنے جذبات پہ بند مارنا، وہ لب بند کرتا اور بے اختیار اس کے کاندھوں کو لبوں سے چھو گیا۔ یہ صحیح نہیں۔ عنایا کی جان ہتھیلی پر اس دبکتے لمس کی حدت محسوس کر کے، آپ کو مجھے چھونا یا میرا آپ کو چھونا حرام نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان حائل تنہائی اور نزدیکی حرام نہیں۔ میں آپ پر حق رکھتا ہوں اور مجھ پر۔ شابر سے نزدیکی کے سبب ہلکان ہوتا دیکھ اس کے کان میں جھک کر سرگوشانہ کہتے ہوئے اس کے کان کے لوگوں چومتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تا دیر رکتا تو حدود پار کر جاتا۔ اس کے جاتے ہی عنایا نے سانس بحال کرتے ہوئے زمین پہ بیٹھ کے گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس شکی ہوں کیا بھلی لگ رہی ہے؟ آخر کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ جو بھی ہے غلط ہے، صحیح نہیں۔ ہمارا رشتہ محض ایک معاہدہ جو جلد ختم ہو جائے گا۔ مقابل اگر یہ بھول بیٹھا تو مجھے یہ راد رکھنا ہوگا، مجھے اس سے دوری بنائے رکھنی ہوگی۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ من ہی من میں خود سے مخاطب تھی، خود کو اس رشتے کی حقیقت باور کروا رہی تھی اور اپنے آپ کو بے اختیار ہونے سے روک رہی تھی۔ گاڑی شہر سے قدرے دور واقع اس مقام میں موجود سینہ تانے کھڑی عالیشان حویلی کے سرخ پسندیلی روش پہ آ ٹھہری تھی۔ وہ جو دروازے سے لگ کر بیٹھی باہر ناز کے نظارے دیکھتی مقابل سے بالکل بنیاز بن بیٹھی تھی۔ قدیم طرز پر بنی اس حویلی کو دیکھتے ہی ستائش میں ڈوبی۔ وسیع عرضی پر پھیلے سبز لان اور 400 رقص کرتی تازہ ہوائیں، یہ ماحول پر پرسکون تھا، مانو اس کی نگاہیں کو ٹھنڈک ملی۔ گاڑی کے دروازہ کھلا۔ خوش آمدید بھابھی، میں آپ کا دیور اذلان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش طلبی سے کہا۔ عنایا نے ایک نظر اس کے خوبرو چہرے پر ڈال کر شابر کی جانب دیکھا جس نے اسے آنکھوں میں اشارہ دیا اور اس اشارے کا مفہوم جانتے ہی وہ اذلان کے ہمراہ حویلی کی جانب بڑھی۔ عنایا چونک سی گئی، نظر نے حویلی کی جانب دروازے کی جانب دیکھا جہاں حویلی کا ہر فرد اس کا منتظر تھا۔ اب نگاہ میں اشتیاق اور لبوں پر مسکان سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم سب آپ کے ہی منتظر تھے، اذلان کہتا ہوا اسے اپنے ہمراہ لیے اس کی جانب بڑھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاند کا ٹکڑا بھی لایا ہے ہمارا چکور۔ یہ کہنے والی بھی جان تھی جنہوں نے فوراً آگے بڑھ کے عنایا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ عنایا کی رنگت شرم سے مزید نکھری، جیسا منہال نے بتایا تھا، اس سے کہیں زیادہ حسین پایا۔ شابر کی والدہ زمرد بیگم نے بھی اسے پیار دیا۔ حسین ہی اس قدر ہے، انہیں دیکھتے ہی آخر کسے محبت نہ ہو۔ شابر کی چھوٹی بہن ایزل نے اپنی چچا زاد صوفیہ کے ہمراہ اس کی جانب بڑھی۔ ان سب کی اس قدر خلوص کو دیکھ کر عنایا کا خدشہ و خوف دور ہوا۔ وہ منہال کے رد عمل کو یاد کر کے یہ خوف پال بیٹھی تھی کہ نہ جانے حویلی کے مکین اسے دیکھ کر کیا رد عمل کر دیں گے۔ سب کو عنایا کے ساتھ محو کلام دیکھ کر شابر مصنوعی خفگی سے بولا، ہمیں تو کچھ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ دل تو شاد سا ہو رہا تھا اپنے گھر والوں کا گھلتا ملتا دیکھے، بیٹے کے کارنامے جو ایسے ہیں۔ زمرد بیگم نے اس کا کان پکڑ کے اسے ڈانٹا تو عنایا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اور نہیں تو کیا، ہم مارے پھر رہے تھے، برخودار بیار جالے، کیا خبر تھی کہ گلگلاب بیٹھے ہیں۔ میری جان نے بھی لقمہ دیا، ارے بس کریں آپ سب، بچی دور کا سفر طے کر آئی، اندر لے چلیں۔ بڑے صاحب یعنی شابر کے دادا جان نے سب کو ٹوکا اور یوں حویلی کی خواتین کا ٹولہ نئی دلہن کو لے کر اندر چل پڑا، جبکہ مردوں نے شابر کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے قدم اندر بڑھائے۔ برخوردار، آپ بتانا پسند کریں گے آپ یہ کارنامہ آپ نے کیسے سر انجام دیا؟ اس وقت وہ سب لاؤنج کے صوفے پہ برجمان تھے۔ گزرے کچھ لمحوں میں وہ حویلی میں موجود ہر فرد سے شناسائی حاصل کر چکی تھی۔ اس کے آس پاس موجود لوگ صاف دل خلوص سے محبت سے گندے ہوئے تھے۔ اس نے لمحے کے لیے
अजीमियत महसूस न की। दादा जान के पूछने पर इन दोनों के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। अनाया ने लब चबाए जबकि शाबिर ने सोफे की टेक छोड़कर गला खंगारा। मेरा इरादा तो तमाम उम्र तन्हा गुजारने का था, लेकिन जब इस कदर हसीन लड़की खुद मोहब्बत का इज़हार करके शादी की पेशकश कर दे तो कौन कम वक्त मना करे। नौजवान पार्टी ने इस बात की पर हुटिंग की, जबकि अनाया की आंखें तहीर से आखिरी हद तक फैली। मतलब भाभी, आपको भाई से मोहब्बत हुई थी, उन्होंने आपसे इजहार किया था, लेकिन कैसे? सोफिया पुरजोश हुई जबकि अनाया सिटपटा गई। इसने हैरत के ज़मरे से निकलते हुए मुकाबिल को आंखें दिखाना चाहिए, लेकिन मुकाबिल एक आंख दबाकर विंग करके से इसकी बहादुरी छीन लिख कर ले गया। अब ये तो आपकी भाभी ही आपको बता सकती हैं। शामिर ने अपना दामन बचाते हुए तवज्जो अनाया की जानिब मबसूल कर दिया। अनाया ने लब तर्क करते हुए सोचो के घोड़े दौड़ाए। हम सड़क पे मिले थे, इन सबको अपनी जानिब मुंतज़िर देख कर करता सोचा कि तसल्सल में डूबे रहने के बजाय जो ज़बान पर आया बोल गई। सड़क पर हमजा शाहवीर का चचाजाद कदर छंबे में डूबकर के लफ्ज़ दोहरा रहा था। हाँ, सड़क पर उन्होंने मुझे गाड़ी से हिट किया था, अनाया ने जवाब दिया। ओह, मोहब्बत की दास्तान का आगाज़ ऐसे होता है? शाहवीर ने फिर लुकमा दिया। फिर क्या था? बहस छिड़ी मुझे अस्पताल लेकर, फिर जैसे ही उन्होंने बताया मैं इनकी दिली व दिल हार बैठी। आखिर इन लफ्ज़ों पर इसने खासा जोर देते हैं शाहवीर की हंसी जब्त करने के सबब सुर्ख पड़े थे चेहरे के खश्मगीन नजरों से घूरा। शादी कैसे की? और एक और सवाल, मारी मारी फिरी में आपके भाई के पीछे मिला। आखिर एक दिन इन्हें तरस आ गया, मेरी मोहब्बत कबूल कर ली और शादी की पेशकश भी। और अब इन्होंने शादी क्यों खुफिया रखी है? आप लोगों इनसे पूछे वो क्यों पीछे रहे? नतीज सारा बोझ शाबिर के सर सजा गई। शाबिर जो पुरसकून बैठा बेसुकून, अब इसकी नजरों का रुख इसकी तरफ तक ऐसी नाइंसाफी थी। नायक को देखते ही वक्त इन सबकी निगाहों में बिला की नरमी थी, जबकि अब महज गुस्सा। लफ्जों के खेल और कहानी बनाने में अनाया अलमास महारत रखती थी। मिस्टर शाबिर, अब करें अपना बचाव। सीने पर हाथ बांध के सोफे से कुछ टेक टेक लगा गई।